نکاح کی ترغیب۔ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں نکاح کیا کرو، کیونکہ میں تمہارے سبب سے اس بات میں دنیا کی اور قوموں پر سبقت لے جانا چاہتا ہوں کہ میری امت شمار میں ان سب سے زیادہ ہے۔ مسلمانوں راہبوں کی طرح مجرد نہ رہا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داریاں نہ اٹھا سکتا ہو اس کو چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے روزے رکھے۔ عورت کا انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے ان کے حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن و جمال انہیں تباہی کی راہ پر ڈال دے، اور نہ ان کے مال و دولت کی وجہ سے شادی کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا مال ان کو سرکشی اور طغیانی میں مبتلا کر دے، بلکہ دین کی بنیاد پر ان سے شادی کرو، اور کالی کلوٹی باندھی جو دین اور اخلاق سے آراستہ ہو وہ بہت بہتر ہے اس خاندانی حسینہ سے جو بد اخلاق ہو۔ نکاح کا پیغام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن اور خوش ہو تو اس سے شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں زبردست فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ نکاح کے لیے اجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح شدہ عورت کا نکاح اس کی رائے لیے بغیر نہ کیا جائے، اور دوشیزہ کا نکاح اس سے اذن لیے بغیر نہ کیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ دوشیزہ کا اذن کیا ہوگا؟ فرمایا، اس کا خاموش رہنا ہی اس کا اذن ہے۔ نکاح میں برکت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مصارف ہوں۔ مہر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ عجمی لوگوں کے رسم و رواج سے متاثر ہو کر بھاری بھاری مہر مقرر کرنے لگے تو آپ نے خطبے میں لوگوں کو توجہ دلائی اور بتایا کہ مسلمانوں کے سوچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ لوگوں، عورتوں کے بھاری بھاری مہر مقرر نہ کرو، اس لیے کہ اگر یہ دنیا ذرا بھی عزت و شرف کی چیز ہوتی اور اللہ کی نظر میں یہ کوئی بڑائی کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس کے مستحق تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مہر مقرر فرماتے۔ لیکن جہاں تک مجھے علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے نکاح میں 12 اوقیہ سے زیادہ مہر مقرر نہیں فرمایا، اور نہ صاحبزادیوں کی شادی میں 12 اوقیہ سے زیادہ مہر باندھا۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی، انہوں نے قرآن شریف کی آیت وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا سورہ نساء آیت نمبر 20 پڑھتے ہوئے اس پابندی پر اعتراض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر سے یہ فرماتے ہوئے اتر گئے کہ کل الناس یعلمون من عمر حتی العجائز، یعنی ہر شخص عمر سے زیادہ علم والا ہے حتیٰ کہ بوڑھیاں بھی، اور آپ اس مسئلے میں شدت فرمانے سے رک گئے۔ مہر ادا کرنے کی نیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مرد نے بھی کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس نے عورت کو دھوکہ دیا، پھر وہ مہر ادا کیے بغیر مر گیا تو وہ خدا کے حضور اس حال میں ہوگا کہ زنا کا مجرم ہوگا۔ نکاح کا انعقاد۔ نکاح کرنے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کم از کم 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کے سامنے کیا جائے، اور وہ اپنے کانوں سے نکاح ہوتے اور دونوں سے ایجاب و قبول کے لفظ کہتے سنیں تب نکاح ہوگا۔ شرع میں اس کا بڑا خیال کیا گیا ہے کہ بے میل اور بے جوڑ نکاح نہ کیا جائے، یعنی لڑکی کا نکاح ایسے مرد سے نہ کرو جو اس کے برابر درجے کا نہ ہو۔ برابری کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 نسب میں برابر ہونا، نمبر 2 مسلمان ہونا، نمبر 3
دینداری، نمبر 4 مالداری، نمبر 5 پیشہ یا فن میں ہم پلہ ہونا۔ نکاح کے لیے استخارہ، اگر کسی لڑکی یا عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اول تو پیغام یا منگنی کا کسی سے اظہار نہ کرے، پھر خوب اچھی طرح وضو کر کے جتنی نفلیں ہو سکے پڑھے، پھر خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت اور بزرگی بیان کرے، اور اس کے بعد یہ کہے اللہم انکا تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب فإن رأیت ان فی فلانہ، اس جگہ اس کا نام لیا جائے، خیروں فی دینی و دنیا و آخرتی فقدر حالی وإن کان غیرہا خیرا منہا فی دینی و آخرتی فقدر حالی۔ اے اللہ، تجھے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں، اور تو غیبوں کا حال جانتا ہے، پس اگر تو جانتا ہے کہ فلانی عورت، یہاں اس عورت کا نام لے لے، میرے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو اسے میرے قابو میں کر دے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت میرے دین اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسی کو میرے لیے مقدر فرما۔ نکاح کے لیے خطبہ مسنونہ، ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی شرارت اور اعمال کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کی باتیں دے کر بھیجا، اور جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد پس سب کلاموں سے بہتر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور سب طریقوں سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور سب چیزوں سے بری نئی باتیں ہیں جن کو دین سمجھ کر کرے گا، اور ہر نئی بات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بعد حمد و صلوات کے، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو نکالا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم باہم سوال کرتے ہو، اور قرابتوں کی حق تلفی سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مضبوط بات کہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور یاد رکھو کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی وہ بڑی کامیابی کو پہنچا۔ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس شخص نے میری سنت پر عمل کرنے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس خطبہ مسنون کے بعد ایجاب و قبول کرانا چاہیے۔ ایجاب و قبول کے بعد زوجین کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ نکاح کے بعد چھوارے یا کھجور لٹانا یا تقسیم کرنا مسنون ہے۔ نکاح کے بعد مبارکباد کی دعا۔ نکاح کرنے والے جوڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب برکت دے اور تم دونوں پر برکت نازل کرے اور تم دونوں کا خوب نبھا کرے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی زوجہ کے پاس جانا چاہے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ کام شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گھر میں یا مال میں یا اولاد میں اگر برکت عطا فرما دیں اور وہ کہے
ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا بہتر اللہ تعالیٰ نے چاہا، گناہوں سے بچانا اور نیکیوں کی قوت دینا اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو وہ شخص موت کے سوا کوئی اور تکلیف نہ دیکھے گا۔ پہلی رات دلہن کو کچھ ہدیہ تحفہ دینا بھی مسنون ہے۔ ولیمہ، شب عروسی گزارنے کے بعد اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں اور مساکین کو دعوت ولیمہ کا کھانا کھلانا بھی سنت ہے۔ ولیمے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا کھانا چند لوگوں کو کھلا دینا بھی کافی ہے۔ ولیمے میں اتباع سنت کی نیت رکھنا چاہیے، جس ولیمے میں غریب شریک نہ کیے جائیں اور جو محض نام و نمود کے لیے کیا جائے، اس میں کچھ خیر و برکت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کا اندیشہ ہے۔ نکاح کے لیے بعض اعمال مسنونہ، صاحب استطاعت کے لیے نکاح کرنا مسنون ہے، بلوغ کے فوراً بعد نکاح کرنا مسنون ہے، نکاح سے پہلے منگنی یعنی پیغام بھیجنا مسنون ہے، منگنی بھیجنا لڑکے یا لڑکی والے کی طرف سے دونوں طریقے مسنون ہیں، نیک اور صالحہ کی تلاش مسنون ہے۔ بیک وقت 4 نکاح کرنا جائز ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بشرط یہ کہ سب کے حقوق ادا کر سکے۔ بیوہ سے نکاح کرنا بھی مسنون ہے، شوال کے مہینے میں نکاح کیا جانا مسنون ہے اور پسندیدہ اور باعث برکت ہے۔ جمعہ کے دن برکت و بھلائی کے لیے نکاح کرنا مسنون ہے، نکاح کے لیے اعلان کرنا مسنون ہے، نکاح مسجد میں کرنا مسنون ہے۔ مسنون نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ ہو اور جس میں ہنگامہ اور نام و نمود کے لیے اسراف نہ ہو۔ مہر اس قدر مقرر کرنا مسنون ہے جو استطاعت سے زیادہ نہ ہو، جس کی مقدار کم از کم 10 درہم ہو۔ نکاح کا طریقہ، ایجاب و قبول ارکان نکاح ہیں، انہی سے نکاح منعقد ہوتا ہے۔ نکاح سے قبل ولی کو لڑکی سے اجازت لینا مسنون ہے، لڑکی کو بتایا جائے کہ تیرا نکاح فلاں شخص سے بعوض اس قدر رقم مہر کے کیا جاتا ہے، کیا تجھے منظور ہے؟ پھر ولی یا اس کا وکیل اجازت دے اور قاضی لڑکے سے نکاح قبول کرائے۔ قاضی کو لڑکے کے روبرو سامنے بٹھانا، خطبہ پڑھنا مسنون ہے۔ طلاق اور خلا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت بلا کسی معقول وجہ اپنے شوہر سے طلاق چاہے، اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری چیز طلاق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، معاذ، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں روئے زمین پر پیدا کی ہیں، ان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب لونڈی غلام کا آزاد کرانا ہے اور سب سے زیادہ مغوض اور ناپسندیدہ طلاق ہے۔